چیزیں ہیں اس کو آج ہم لوگ پڑھیں گے، اور یہاں سے اسٹارٹ ہوگا. واضح رہے کہ چلو تلبیہ پڑھو یہاں سے. واضح رہے کہ جن 6 حقوق کا اس حدیث میں ذکر ہے، باقی لوگ کاپی میں بک میں دیکھیے، غور سے سمجھیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. جہاں نہ سمجھ میں پوچھ لیجیے گا. ناصرہ کیمرہ اوپن کرو. ہاں چلو پڑھو تلبیہ. واضح رہے کہ جن 6 حقوق کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے وہ کم از کم حقوق ہے جن کی ادائیگی بہر صورت ہر مسلمان پر لازم ہے. قرآن و حدیث میں بہت سی دوسرے حقوق بھی بتائے گئے ہیں. ہاں تو یہ جو 6 حقوق بتائے گئے ہیں یہ کم سے کم ایٹ لیسٹ آپ کو اتنا کرنا ہے. ایٹ لیسٹ یو ہیو ٹو ڈو دس فار یور مسلم برادر اور سسٹرز. تو کم سے کم اتنا آپ کو اپنے مسلمان بھائی یا بہن کے لیے کرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں جن کا کیا جانا چاہیے، لیکن اتنا تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، لازمی ہے. رائٹس کا مطلب ہوتا ہے اس کو آپ کو دینا ہی دینا ہے. رائٹس کے علاوہ کچھ ڈیوٹیز ہوتی ہیں جو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس کو کریں. اب وہ کیا کیا ہے کچھ پوائنٹس کے اندر بتائیں گے. چلو نیکسٹ. فرسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ چلو پڑھو. آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ میں ہوں اور محبت رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز کیا ضروری ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا خیر خواہ ہو، محبت رکھے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھے، آپس میں ایک دوسرے کے تئیں اس کے اندر ہمدردی ہو، کائنڈنس ہو، ہمبلنس ہو. یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، پکا مومن، سچا مومن اور کمپلیٹ ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. اگر اس ایک حدیث کو ہم لوگ سمجھ جائیں گے تو ہم لوگوں کا آپس میں جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، آپس میں جو بندشیں ہوتی ہیں، آپس میں جو ہماری دوریاں ہوتی ہیں، وہ ساری ختم ہو جائے گی. کیوں؟ انسان جب اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے، اپنے لیے سب کچھ اچھا اچھا پسند کرتا ہے، تو وہی چیزیں اگر وہ دوسرے کے لیے پسند کرنے لگے گا تو ساری لڑائی اور جھگڑا ختم ہو جائے گا. ہم کیا اس بات کو پسند کرتے ہیں کوئی ہمیں گالی دے؟ ہم پسند کرتے ہیں اس بات کو؟ نو سر. تو اگر ہم کسی دوسرے کو گالی دے رہے ہیں اس کا مطلب ہم اس کو وہ چیز سنا رہے ہیں جو خود ہم سننا پسند نہیں کرتے. ہم خود یہ نہیں پسند کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کے آگے کوئی کوڑا ڈالے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم دوسرے کے سامنے بھی یہ چیز نہ کریں. ہم خود یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی چیٹنگ نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دوسروں کے ساتھ بھی چیٹنگ نہ کریں. ہم خود یہ پسند کرتے ہیں کہ لوگ ہماری رسپیکٹ کریں، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہمیں دوسروں کی بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے. ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں جو ہے برا بھلا نہ کہیں، ہماری پیٹھ پیچھے برائی نہ کرے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں بھی نہیں کرنا. بس یہی ایک چیز اگر ہم سمجھ لیں، اسی ایک حدیث کو سمجھ لیں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرے. سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ انسان اپنے لیے ہمیشہ اچھا ہی پسند کرتا ہے. جب اپنے لیے اچھا پسند کرے گا تو دوسرے کے لیے بھی اچھا پسند کرنا پڑے گا. اس حدیث پہ اگر فالو کرے گا، عمل کرے گا تو یہ ایک رائٹ ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر کہ دوسرے کے بارے میں بھی ویسا ہی سوچے جیسا وہ اپنے لیے سوچتا ہے، چاہے وہ گھر میں آپ کا بھائی بہن ہو، چاہے باہر آپ کے بھائی بہن ہو. آپ خود اگر کبھی محنت نہیں کرنا چاہتے، سوچتی ہیں، تو آپ دوسرے کے لیے بھی سوچیں کہ اس کو بھی محنت کرنی پڑتی ہوگی. تو اس ایک حدیث کو یاد بھی رکھیں، اس کو فالو بھی کریں، پلس ساتھ میں اس کو دوسروں کو بھی بتائیں کہ ہم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہی ہمیں دوسرے کے لیے پسند کرنا چاہیے. لہٰذا ہم اپنے لیے کبھی گالی گلوچ، کوئی برا سلوک، کوئی اور چیز غلط بات پسند نہیں کرتے ہیں تو ہمیں دوسرے کے لیے بھی وہ پسند نہیں کرنا چاہیے. چلو دوسرا رائٹ کیا ہے؟ اس کے علاوہ دوسری چیز کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرے، نہ اس کو بے مدد چھوڑے اور نہ اس کی تحقیر کرے. انسان کے لیے یہ برائی کیا کم ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے. مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی آبرو. بہت اچھا پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ کیا بتایا ہے؟ کہ آپس میں ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں. آپ سوچ کے دیکھیے کہ کتنی اچھی سوسائٹی ہماری بن جائے گی جب سوسائٹی کا ہر ایک شخص دوسرے کی عزت کر رہا ہوگا، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو. اگر کوئی ہر کسی کی ایک دوسرے کی رسپیکٹ کر رہا ہوگا
کتنی بہترین سوسائٹی ہماری بن جائے گی، ایک مثالی اور آئیڈیل سوسائٹی بن جائے گی. یہ جو بات بتا رہے ہیں خود سے نہیں بتا رہے، آگے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کر دی، یعنی جو بھی بات یہ بتا رہے ہیں خود سے کوئی بات نہیں بتا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے. نہ اس پر ظلم کرے نہ اس کو بے مدد چھوڑے، یعنی کسی کے اوپر زیادتی اور ظلم نہ کرے کسی بھی طور کا، نہ زبانی ظلم، نہ ہاتھ سے ظلم، نہ پیسے کا ظلم، ٹھیک ہے، نہ اپنی گدی کا ظلم. تو ظلم نہ کرے اور کیا کرے، اس کو بے مدد نہ چھوڑے. کبھی اس کو پریشانی میں دیکھے، کبھی کسی مصیبت میں اس کو دیکھے تو میرے سے کیا فرق پڑتا ہے اس کا، اور یہ سوچ کر کے وہ آگے بڑھ جائے. اس کا پڑوسی ہے، اس کا کوئی رشتے دار ہے، تو میرا اس کی زندگی سے کیا فرق ہے، یہ سوچ کر کے وہ آگے بڑھ جائے، اس کی مدد نہ کرے. تو ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے. نہ اس کی تحقیر کرے. تحقیر کرنا کہتے ہیں کسی کی انسلٹ کرنا، حقیر جاننا، کسی کو جو ہے کم سمجھنا، کسی کا مذاق اڑانا، تو اس کی تحقیر بھی نہ کرے. انسان کے لیے برائی کیا کم ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے. یعنی یہ ایک بہت بڑی برائی ہے انسان کے لیے کہ وہ اپنے بھائی کی، کسی مسلمان دوست کی، کسی مسلمان شخص کی جو ہے وہ حقارت کی نگاہ سے دیکھے، چاہے وہ کوئی چھوٹا کام کرنے والا ہو، کئی پیشے کے اعتبار سے چھوٹا ہو، چاہے وہ علاقے کے اعتبار سے چھوٹا ہو، چاہے وہ زبان کے اعتبار سے چھوٹا ہو. کبھی بھی ہمیں کسی کو اپنے سے کم نہیں سمجھنا چاہیے. مسلمان کی ہر چیز دوسرے پر حرام ہے. ایک مسلمان کی وہ چیزیں جو دوسرے پر حرام ہے، کیا کیا ہے؟ اس کا خون، یعنی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کا خون بہائے، کسی کا قتل کرے، کسی کو مارے. مارنے سے خون بہتا ہے نا، تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر خون بہانا حرام ہے. اس کا مال اس کے اوپر حرام ہے. بغیر اس کی اجازت کے چوری سے، بغیر ڈکیتی سے اس کا مال لینا، چیٹ کر کے اس کا مال لینا، یہ بھی حرام ہے. اس کی عزت و آبرو، اور سب سے قیمتی چیز، مال اور دولت سے زیادہ قیمتی چیز ایک عزت اور آبرو ہوتی ہے، انسان کی رسپیکٹ ہوتی ہے. اور اس کی رسپیکٹ یعنی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ انسان، ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے. تو پہلی چیز ہم نے سیکھی کہ اپنے لیے جو سوچیں وہی دوسرے کے لیے بھی سوچیں. اور دوسرا ہم نے سیکھا کہ ایک دوسرے کی ہمیشہ رسپیکٹ کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی ذلت اور انسلٹ نہ کریں. آگے کیا ہے؟ ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرنے اور کافر کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے. ایک موقع پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو گالی دینا فسوق خدا کی نافرمانی ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر خدا کا انکار ہے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نابینا صحابی کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے. وہاں محلے کے بہت سے لوگ بھی جمع تھے. ان میں سے کسی نے کہا مالک بن دخشم کہاں ہے؟ حاضرین میں سے کوئی بول اٹھا کہ وہ تو منافق ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا اور ایسا نہ کہو، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور اس سے اس کا مقصود اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اسی والے پوائنٹ کو اور ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے پر لعنت ملامت. لعنت ملامت کسے کہتے ہیں؟ لعنت ملامت کسے کہتے ہیں؟ بتائیے، کوشش کریے، غلط ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. برا بھلا کہنا. ہاں، برا بھلا کہنا، یا خاص طور سے لعنت کا ورڈ یوز کرنا کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم تو بڑے لعنتی آدمی ہو، تو برا بھلا کہنا، یہ ساری چیز کہنا. تو ایک دوسرے پر لعنت کرنا اور کافر کہنے سے بھی منع فرمایا. جیسے کہتے ہیں نا لوگ تم تو کافر ہو، تم تو مسلمان ہو ہی نہیں. تو اس دونوں چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. ایک موقع پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو گالی دینا فسوق. فسوق کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی. تو کسی کو مسلمان کو گالی دینا فسوق ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی ہے. اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے، یعنی خدا کا انکار. مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے جنگ کرے، ایک دوسرے سے جو ہے جان لینے کے پیچھے تل جائے، تو ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کا انکار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں سے منع فرمائے. بخاری کی حدیث ہے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نابینا کسے کہتے ہیں؟ جو آدمی دیکھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، ویری گڈ. تو نابینا صحابی کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے. وہاں محلے کے بہت سارے لوگ جمع تھے، تو ایک طور سے بیٹھک لگی ہوئی تھی، کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ان میں سے کسی نے کہا کہ مالک بن دخشم کہاں ہے؟ کوئی ایک صحابی تھے مالک بن دخشم. کسی نے پوچھا بھائی مالک بن دخشم نہیں آیا آج، کہاں ہے؟ حاضرین میں سے کوئی بول اٹھا وہ تو منافق ہے. منافق کہتے ہیں ایسے شخص کو جو باہر سے اپنے آپ کو مسلمان دکھائے اور اندر سے وہ مسلمان نہ ہو. انگلش میں ہائپوکریٹ کا ورڈ یوز ہوتا ہے اس کے لیے.
ٹھیک ہے. تو کسی نے کہا کہ وہ تو منافق ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہے، وہ صرف دکھاوا کرتے ہیں مسلمان ہونے کا، مسلمان نہیں ہے. اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے، وہ اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا کہ ایسا نہ کہو، آپ نے منع کیا کہ ایسا مت کرو، کسی مسلمان کا ایسا مت بولو. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور اس سے اس کا مقصود اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، تو لہٰذا اس نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، وہ کلمہ گو ہے، تو لہٰذا اس کو برا بھلا کہنا تمہارے لیے صحیح اور درست نہیں ہے، لہذا اس کو برا بھلا ہرگز ہرگز مت کہو. چلو ثنا پڑھو بیٹا آگے. مائک اوپن کرو پہلے. ثنا مائک اوپن کر کے پڑھو. آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں، اس سے جہاں دوسرے کی ضرورت پوری ہوتی ہے اس کی عزت داغدار ہونے سے محفوظ رہتی ہے. ناصرہ کیمرہ اوپن رکھو. خود مدد کرنے والا اپنے آپ کو اللہ کی مدد کا مستحق بنا لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک مسلمان اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. جو تیسرا پہلا پوائنٹ بتایا کہ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں ویسا ہی سوچیں جیسا اپنے بارے میں سوچتے ہیں. دوسرا بتایا کہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، ایک دوسرے کی جو ہے انسلٹ نہ کریں. تیسرا پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں. آپ دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں یہ سارے پوائنٹس ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ میننگ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے. تو تیسرا پوائنٹ ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں، ہیلپ کریں. اس سے جہاں دوسروں کی ضرورت پوری ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی عزت جو ہے داغدار ہونے سے محفوظ رہتی ہے. انسان جب کسی مدد کی ضرورت ہوتی ہے وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائے گا تو اس سے اس کو تھوڑا سا انسلٹ فیل ہوتا ہے، لیکن آپ خود سے جا کے اس کی مدد کر دیں گے تو اس کو خوشی ہوگی، اس کی عزت بھی محفوظ رہے گی. وہیں خود مدد کرنے والا اپنے آپ کو اللہ کی مدد کا مستحق بنا لیتا ہے. تو کسی کی اگر ہم مدد کرتے ہیں تو اس سے ہمارا کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک مسلمان اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے. تو ایک انسان جب دوسروں کی مدد کرتا ہے تو اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے، اس کی جو ہے وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی بہت ساری چیزوں کو آسان کر دیتا ہے، اس میں مدد کر دیتا ہے. پریکٹیکلی مجھے اس بات کا بالکل تجربہ ہے کہ آپ جب دوسروں کی جو ہے ہیلپ کریں گے تو کسی نہ کسی طرح آپ کی بھی ہیلپ کرتا رہے گا. آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کے جو بچے جو پڑھنے میں دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں، خاص طور سے اللہ تعالیٰ ہوتا ہے کہ وہ لوگ خود پڑھنے میں اور اچھے ہو جاتے ہیں. کہ ان لوگوں کو جو چیز آپ میتھس کا کوشچن کسی کو سمجھا دیں گے وہ چیز آپ کو اور زیادہ پکی ہو جائے گی اور زیادہ اس طرح آپ کا ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ کے ٹائم کے اندر برکت اللہ تعالیٰ دے دے گا. تو بہت سارے لوگ شکایت کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اسی کے برخلاف دوسرے آپ کچھ لوگوں کو دیکھیں گے کہ بس اسی ٹائم کے اندر وہ خود اپنا بھی کام کر لیتے ہیں اور دوسروں کا بھی کام کر دیتے ہیں. تو لہٰذا جب انسان کسی دوسرے کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے، اس کے لیے چیزوں کو آسان کر دیتا ہے. تو یہ تھا تیسرا پوائنٹ. چلو چوتھا پوائنٹ پڑھو. آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تکلیف پہنچانے کو ناپسند کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمان کی تعریف ہی یہ کی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہو. ٹھیک ہے. تو پہلا پوائنٹ بتایا تھا کہ ایک دوسرے کی خیر خواہ ہو، ایک دوسرے کے لیے وہی سوچے جو اپنے لیے سوچتے. دوسرا بتایا کہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ
کریں, انسلٹ نہ کریں, اور تیسرا بتایا کہ ایک دوسرے کی مدد کریں. اب چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں, ایک دوسرے کو جو ہے پریشان نہ کریں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کو ناپسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات کو بالکل ناپسند کرتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تعریف ہی یہ کی ہے. تعریف بولتے ہیں ڈیفینیشن کو. تو مسلمان کی ڈیفینیشن, مسلمان کون ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں, یعنی جو اپنے ہاتھ سے بھی کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچائے اور اپنی زبان سے بھی کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچائے. ہاتھ سے کوئی نقصان کیسے پہنچاتا ہے کسی مسلمان کو؟ ہاتھ سے کیسے نقصان پہنچایا جاتا ہے؟ مار کر, اس کسی کو مار کر, کسی کا جو ہے پیسہ چھین کر, کسی کا جو ہے کوئی نقصان پہنچا کر, کوئی چیز خراب کر کے, تو اس طرح جو ہے تکلیف دی جاتی ہے, پریشان کیا. اور زبان سے کس طرح جو ہے نقصان پہنچایا جاتا ہے؟ اسے گندا بول کر, گندا بول کر, اس کی چغلی کر کے, اس کی جو ہے برائی کر کے, اس کی گالی گلوچ کر کے. تو مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. مطلب یہ ہے کہ یہی دو چیزیں بیسیکلی اکثر و بیشتر کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے میں استعمال ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز مت نکالیے گا کہ آپ لات سے کسی کو مار سکتے ہیں, یعنی ہاتھ سے نقصان نہیں پہنچا کے ہم لات سے ماریں گے تو کوئی بات نہیں ہے, یا ہم کوہنی سے مار دیں گے تو کوئی بات نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اکثر و بیشتر انہی چیزوں سے نقصان پہنچایا جاتا ہے, یا زبان سے یا ہاتھ سے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان دوسرے مسلمان کو ہرگز کسی بھی طرح سے کوئی نقصان نہ پہنچائے. تو حقیقی معنی میں مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے, سیف رہے. چلو ارم آگے. سر ہم پڑھیں؟ ارم مائک اوپن کر. سر ہم پڑھیں؟ ایک دوسرے کے درمیان صلح صفائی کرا دے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, بے شک تمام مومن بھائی بھائی ہیں, لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو. الحجرات 10. خود جھگڑنے والوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑے رکھے. دونوں ملے تو ایک سے طرف کریں اور دوسری طرف منہ کر لے. ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرے. ٹھیک ہے, تو 5واں پوائنٹ کیا بتا رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے درمیان صلح صفائی کرا دے. یعنی انسانی فطرت ہے, کبھی چھوٹے موٹے جھگڑے ہو سکتے ہیں آپس میں, کبھی چھوٹی موٹی لڑائی ہو سکتی ہے آپس گھروں میں, خاندانوں میں, سوسائٹی میں. تو مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپس میں صلح کروا دیں, آپس میں جو ہے جھگڑے کو ختم کروا دیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن کے اندر, بے شک تمام مومنین بھائی بھائی ہیں, لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو, اپنے بھائیوں کے ریلیشن کو آپس میں بنا کے رکھو. کبھی بگڑ جائے تو ان کے درمیان جو ہے صلح کروا دو. الحجرات آیت 10. اس کا کیا مطلب ہوا صوفیہ؟ یہ بریکٹ میں جو لکھا ہے الحجرات 10, جلدی بولا کرو. سورہ کو کوٹ کیا ہے؟
یس ناصرہ بتاؤ کیا مطلب ہوا ناصرہ اس کا؟ الحجرات 10 کون بتائے گا؟ کیا بتاؤ؟ کوئی اور بتائے؟ کل ہی تو سمجھایا تھا میں نے ابھی کہ بریکٹ کے اندر کیا رہتا ہے. ہاں بتاؤ تلبیس پھر سے. کون سی سورے میں ہے اسے کوٹ کیا ہے. ہاں اور 10 کیا ہے؟ ٹھیک ہے تو الحجرات جو ہے سورہ کا نام ہے، یعنی سورہ حجرات کے اندر قرآن کے اندر ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں اس آیت کو، اور آیت نمبر 10 ہے. ٹھیک ہے، سورہ کا نام چیپٹر کا نام حجرات ہے اور ورس اور آیت کا نمبر جو ہے 10 ہے. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں. خود جھگڑنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ایسے لوگوں کو جو جھگڑا کرتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ کر کے رکھے. یعنی ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپس میں وہ 3 دن تک جو ہے غصہ ہو کر کے دشمنی میں ایک دوسرے سے بات نہ کرے. دونوں ملے تو ایک دوسرے اس طرف منہ کرے تو دوسرا دوسری طرف منہ کر لے، دونوں مل کر کے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں لڑائی اور جھگڑے کی وجہ سے. یعنی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرے، تو اچھا وہ مانا جائے گا اللہ کے نزدیک جو پہلے سلام کرے. ایسا بہت ہوتا ہے بچپن میں کلاسز میں اور پڑھائی کے درمیان بچے جو ہے چھوٹی چھوٹی بات پر جب غصہ ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہیرم؟ منانے کی کوشش کرتے ہیں، بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بات نہیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے. کیا بولتے ہیں؟ اٹی بٹی کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں الطاف؟ چلو پتہ نہیں تم لوگ بولتے ہو گے نا، ہم لوگ بچپن میں بولتے تھے کہ اٹی بٹی 100 سال کی کٹی. تو بچے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جب جھگڑا ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اگر آپ کسی سے غصہ ہیں، آپ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ آپ کتنے دن تک نہیں بات کر سکتے ہیں؟ 3 دن سے زیادہ، بس 3 دن تک، 3 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. آپ 3 دن کے اندر جتنا بھی غصہ ہے اس کو پی جائیے، اس کو ہضم کر جائیے، اس کو ختم کر جائیے، اور پھر سے جیسی پہلے کی دوستی تھی ویسے کر لیجئے. اب یہ لڑائی چاہے اسکول میں کسی سے آپ کی ہو، چاہے گھر میں بھائی بہن میں کبھی ہو جاتا ہے کبھی، یا چاہے کسی اور کی آپس میں ہو، تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ 3 دن سے زیادہ ایک دوسرے سے جو ہے اور دور نہ ہو. اور ان دونوں میں جو انیشیٹ لے گا، جو اسٹارٹنگ کرے گا بات کرنے کا، جو سلام کرے گا سب سے پہلے، اللہ کے نزدیک وہ زیادہ اچھا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ انانیت ہوتی ہے انسان کے اندر. انسان نہیں میں کیوں بات کروں، وہ خود آئے گا میرے پاس، نہیں میں کیوں جاؤں اس کے پاس، وہ مجھ سے آ کے سلام کرے گا. ہوتا ہے کہ نہیں ایسا ناصرہ؟ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ اپنے ایکسپیرینس سے بتاؤ تم لوگ، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں جب کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے تو ہم یہ سوچیں کہ نہیں ہم کیوں جائیں اس کے پاس، وہ میرے پاس آئے گا. ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ بہت ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں کون زیادہ اچھا آدمی مانا جائے گا؟ سر جو جائے گا، جو پہلے کرے گا، جو خود سے جا کے، اور صرف اسٹارٹنگ کرنے کی، ہاں صرف اسٹارٹنگ کرنے کی دیر ہوتی ہے، ورنہ دونوں کا دل جو ہے کر رہا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دوست بن جائیں. صرف انانیت، صرف تکبر، صرف غرور، گھمنڈ، شیطان، یہ ساری چیزیں انسان کو صرف روکتی ہیں. تو ان میں سے بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرے. بخاری اور ابو داؤد کی روایت. اس سلسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم بھی بڑا اہم ہے. کیا حکم ہے؟ اپنے بھائی کی مدد کرنا، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. اس پر ایک شخص نے، چلو پڑھو یہاں سے ارحان. سر پڑھ لیں. اس پر ایک شخص نے عرض کیا، جب وہ مظلوم ہو تو اس کی مدد کرنا سمجھ میں آتا ہے، مگر جب وہ ظالم ہو تو میں کس طرح اس کی مدد کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس ظالم کرنے سے روک دے، یہی اسے ظلم کرنے سے روک دے.
ظلم کرنے سے روک دے، یہی اس کی مدد ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنی جان، مال، عزت، آبرو اور فائدہ کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح دوسرے مسلمان کی جان، مال، عزت اور فائدے کا بھی خیال رکھیں، انہیں کی قسم کی تکلیف نہ پہنچائیں، ان کی مدد کریں، انہیں نیکی پر ابھاریں اور برے کاموں سے روکیں۔ ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ ظالم مظلوم سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ظالم مظلوم سمجھ میں آ رہا ہے؟ تھوڑا مجھے سمجھاؤ، ظالم کسے کہتے ہیں، مظلوم؟ ظلم کرنے والا، ظالم جو اور ظلم مظلوم؟ کرتا ہے، ٹھیک ہے، مظلوم؟ مظلوم جس پہ ظلم ہوتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تو جیسے مثال کے طور پہ اگر ارم نے مارا ہے الطاف کو، تو ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے؟ ظالم ارم اور مظلوم الطاف۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر جو ظلم کر رہا ہے، جو غلط کر رہا ہے، اس کو ظالم کہیں گے، اور صرف ایگزامپل ہے یار، اور جس پر غلط کیا جا رہا ہے، جس پر زیادتی کی جا رہی ہے، اس کو مظلوم کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کی مدد کرو، ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ اب یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی۔ اس پر ایک شخص نے عرض کیا، جب وہ مظلوم ہو تو اس کی مدد کرنا سمجھ میں آتا ہے۔ اگر کوئی مظلوم ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے، کسی کو کوئی پیسہ چھین رہا ہے، کسی کو کوئی گالی دے رہا ہے، کسی کو کوئی مار رہا ہے، تو جس پر ظلم کیا جا رہا ہے اس کی مدد کرنا سمجھ میں آتا ہے کہ ہم جا کے اس کی ہیلپ کریں، اس کو بچا لیں اس سے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ مگر جب وہ ظالم ہو تو کس طرح اس کی مدد کریں؟ جب وہ خود ظلم کر رہا ہے تو اس کی مدد ہم کس طرح کریں؟ سر اسے تو آپ نے ظلم فرمایا کرنے سے روکیں۔ بالکل صحیح، تو اسے ظلم کرنے سے روک دیں۔ ہاں، کیونکہ اگر ہم اس کو برے کام سے روک دیں گے تو یہ اس کے لیے فائدہ ہوگا، آخرت میں اس کو اس کی سزا سے بچ جائے گا، دنیا کے اندر اس کی سزا سے وہ اس کی بچ سکتا ہے۔ تو اگر کوئی ظلم کر رہا ہے، اس ظالم کو اس ظلم سے روکنا ہی یہ کیا ہے، اس کی مدد ہے۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ خلاصہ یہ کہ جس طرح ہم اپنی جان، مال، عزت، آبرو اور فائدے کا خیال رکھتے، وہی حدیث جو میں نے سب سے پہلے بتائی تھی، سب سے اہم حدیث ہے کہ جس طرح ہم اپنی جان، مال، عزت اور آبرو اور فائدے کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح دوسرے مسلمان کی جان، مال، عزت اور فائدے کا بھی خیال رکھیں، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائیں، ان کی مدد کریں، ان کو نیکی پر ابھاریں اور برے کاموں سے روکیں۔ پورے سبق کا خلاصہ اس 3 جو ہے لائن کے اندر آپ کو بتا دیا ہے۔ سمجھ میں آیا آفرین؟ سبق سمجھ میں آیا؟ جی سر۔ چلو ٹھیک ہے، تو اب نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ ایگزام سے بعد انشاءاللہ، کل تو میں انشاءاللہ سنوں گا اردو کا، تیاری کر کے رکھیے گا اردو کا، ایسے ہی میں ٹیسٹ لوں گا، کوئی اورل ٹیسٹ لوں گا، ایسے ہی تھوڑا بہت تیاری کر کے رکھیے گا تینوں چیپٹرز کی، انشاءاللہ کل اس کو کریں گے۔ کون سی چیپٹر کا؟ چیپٹر نمبر 3، 4، 5 جتنا ہو جائے آپ سے کل تک۔ اوکے سر۔